تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم. گھروں کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے الجھاؤ کو، ہونے والی لڑائی کو، ہونے والی کوئی عدم موافقت کو اپنے میکے بیان کر دیتی ہے. تو پھر یہ شوہر کو گوارا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کا معاملہ باہر جائے اور ہمارے گھر کی باتیں باہر جائیں. اگرچہ اس نے زیادتی بھی کی ہو، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری بات کہیں اور جائے. انتہائی مجبوری ہو، حالات ایسے ہو جائیں، وہ ایک امر اور ہے. لیکن عمومی طور پر جو گھروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کو کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جا کر میکے بیان کرتی ہیں اور پھر وہاں سے چلتی چلتی پورے محلے اور گلی میں پھیل جاتی ہیں. اور وہ نہ بھی اس پہ بات کر رہے ہوں، لیکن لہجے کی تلخی اور رویوں کا تبدل اس شوہر کو بتا دیتا ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے، کہ جو بات ہوئی ہے وہ کیسے پہنچ گئی ہے ان تک. اگرچہ اس کے سسرال نے اس بات کا تذکرہ اس کے ساتھ نہ کیا ہو، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو حساسیت دی ہے. وہ ان چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے. اور یہاں آج کے زمانے میں تو ہمسائے کو بھی بتا دیا، رشتہ داروں کو بھی بتا دیا، اور المیہ یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں اور اس گروپ میں بھی سب کو بتا دیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، اور پھر عجیب رنگ چڑھتا ہے اور خاندان ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلاقیں واقع ہوتی ہیں. اگر کوئی الجھاؤ ہو تو وہ میاں بیوی کے درمیان ہو. آج الجھن ہے، کل نہیں ہوگی، اور پھر یاد بھی نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں الجھا ہوا تھا. زندگی میں الجھنیں ہوتی رہتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، لیکن جب یہ الجھنیں ختم ہو جائیں گی تو پھر یاد بھی نہیں رہے گا کہ کہاں کہاں الجھنیں ہوئی تھیں. لیکن اگر وہ میکے پہنچ گئی یا سسرال پہنچ گئی، وہ الجھن محلے گلی میں پہنچ گئی، تو وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتے، اور کبھی یہ بھولنا چاہیں گے بھی تو کوئی یاد کروا دے گا. زندگی کی تلخیاں برقرار رہیں گی. اس لیے عورت کے لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے، گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، کہ وہ کبھی بھی گھر کے معاملات کو آگے نہ بڑھنے دے. میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ رکھتا ہوں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بات کہاں سے پہنچ جاتی ہے، کہاں پہنچ جاتی ہے، اور اس بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے. بات میکے پہنچتی ہے، پھر میکے سے آگے خالاؤں تک پہنچتی ہے، اور پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس پہ تبصرے شروع ہوتے ہیں، اور پھر گھروں کا چین لٹتا ہے، پھر لڑائیاں بڑھتی ہیں، پھر فساد پیدا ہوتے ہیں، اور پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. بعض اوقات بچے بھی ہوتے ہیں تو بچے بیچارے رل جاتے ہیں. ایسے واقعات آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. جب آگ لگتی ہے تو وہ بالکل ایک چھوٹے پیمانے سے لگتی ہے، اور پھر بھڑکتی بھڑکتی وہ پورے جنگل کو جلا دیتی ہے. تو خاتون اگر یہ کہے میں نے تو تھوڑی سی بات ہی کی تھی، نہیں، بلکہ ایسا نہیں کرنا. اپنے آپ کو کنٹرول کرو. صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ ہوتا ہے. کیسی ناراضگی تھی کہ حضرت عائشہ نے بتایا نہیں کہ میں ناراض ہوں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو، یہاں تو میکے تک پتہ ہوتا ہے نا. حضور نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں تو بتاتی بھی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہو. عربوں کی عادت ہے نا کہ قسم قسم کر کے بات کرتے ہیں، کوئی بھی اہم بات ہو تو واللہ باللہ تاللہ. تو فرمایا کہ جب باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے اور تمہاری مجھ سے کوئی ناراضگی نہ ہو، تو پھر بات کرتے ہوئے تم کہتی ہو کہ مجھے
محمد کے رب کی قسم، اور جب تمہارے اندر کوئی ناراضگی چل رہی ہو تو پھر بات قسم کی آئے تو تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو فرمایا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ناراضگی چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسکرا پڑی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، نام چھوڑتی ہوں مگر دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں، نام چھوڑتی ہوں لیکن دل میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی طبیعتوں کے تفاوت کی وجہ سے کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو بھی گیا تو کتنی حساسیت ہے ناراضگی کے اظہار کا۔ اللہ اکبر، یہ رنگ دیکھیے، یہ جمال دیکھیے، یہ خوبصورتی دیکھیے، کیونکہ حضور سے اگر ناراض ہوتی ہیں تو پھر تو کوئی ایسی بات تو نہیں نہ کر سکتی، کیونکہ صرف شوہر ہی نہیں رسول بھی ہے نا، کتنا بڑا منصب ہے۔ تو فرمایا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو جب بات قسم کی آئے تو تم کہتی ہو کہ مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور نام چھوڑتی ہوں مگر دل میں آپ ہی بستے ہیں۔ تو جب آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی طبیعت کا خیال رکھیں گے تو گھر ٹوٹنے سے آپ بچا سکتے ہیں۔ اس کی گھر ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جو باہر باتیں بتاتے ہیں، جو اکثر خواتین باہر جا کے باتیں بتاتی ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ اگر آپ سے کوئی زیادتی کرتا بھی ہے یا اگر آپ کا شوہر آپ سے بدسلوکی کرتا ہے تو اسے صبر سے سہ لیجئے، اس کا بھی آپ کو بہت اجر ملے گا۔ اس ویڈیو کو لازم شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔